السلام علیکم ناظرینوں، میں آج پھر دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ خان صاحب سے گلہ ہے ہمیں جی، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، گلہ یہ روز ایک نئی نئی کہانی چل رہی ہے ڈیلی ٹی وی کے اوپر۔ خان صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے ایماندار ہو اور بڑے صاف ستھرے ہو اور پڑھے لکھے اور قابل ہو، لیکن سر اگر جی آپ اس ملک میں انصاف نہیں لا سکتے ہو نا، اگر اس ملک میں کام نہیں کر سکتے ہو، اس ملک کے اندر آپ نہیں اگر کسی کو سزا دے سکتے ہو اور چوری کی ہو آپ ایسا نہیں برآمد کر سکتے ہو، تو سر پھر اس ملک میں کوئی نہیں آئے گا اور اس ملک میں آ کے کرپشن ختم کرے اور چوروں کو سزا دے۔ اس پبلک نے آپ کے اوپر اس لیے اعتبار کیا، سر آپ پڑھے لکھے ہو۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک پڑھا لکھا بندہ آیا ہے جو یہ نہیں ہے جیب سے چٹھی پہلے نکالے تو پھر پڑھے اور پھر بات کرے، تو آپ تو بڑے قابل ہو۔ ہمیں یہ امید نہیں تھی آپ کے اوپر، آپ کے ہوتے ہوئے یہ لوگ جیل سے نکل کے باہر چلے جائیں گے اور لندن جا کے بیٹھ جائیں گے اور ان سے پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ جتنے بھی چور ہیں، میں ایک کا کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، جس نے 40 سال کے اندر 50 سال کے اندر اس ملک کے اندر چوری کی ہے، آپ کا ایک ہی ایجنڈا تھا، بھئی اس ملک کے اندر جس نے چوری کی ہے میں اس سے برآمد کروں گا اور وہ پیسہ لٹا ہوا میں دلاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے ووٹ دو، مجھے ایک دفعہ آزما کے دیکھو، مجھے چیک کرو، دیکھو میں یہ اس ملک کو کہاں کا کہاں لے جاؤں گا۔ سر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی ابھی تک کسی کو سزا ہوئی ہے، لیکن خان صاحب انہوں نے آپ کی جیب کاٹی ہے، یہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے جو آس پاس وزیر تھے انہوں نے اس ملک کا نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے چوری کی، یعنی کہ آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے۔ تو خان صاحب اب تو سزا دے دو ان کو، اب تو لٹکا دو ان کو، اب تو کرپشن ختم کر دو۔ کیوں کہ آپ کے علاوہ ادھر کوئی کسی کو سزا نہیں دے سکے گا۔ اگر آپ نے نہیں دی نا سر، تو یہ پھر یہ سارے چور 40 بابا والے یہ سارے آپ کے پیچھے لگ جائیں گے، یہ کل کو آپ کے خلاف یہ کرپشن بولیں گے، جی یہ دیکھو جی خان صاحب نے کی، خان صاحب نے روکا، ہاں خان صاحب نے ہمیں روکا تھا، یہ جی کسی کی، یہ تو آپ کا نام لیں گے، یہ آپ کو بدنام کریں گے۔ لیکن خان صاحب آپ کو اللہ نے سنہری موقع دی، آپ نے ہمیشہ ٹی وی پہ بولا ہے مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے، مجھے اللہ نے ہمت دی، مجھے اللہ نے طاقت دی، آپ کو یہ اللہ نے ایک سنہری موقع دیا ہے، ان ظالموں کو، ان ملک دشمنوں کو، یہ جو پیسہ کمانے والوں کو، یہ آپ ان کو لٹا دو، ان کو لٹکا دو، ان کو سزا دے دو، سزا دے دو۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سزا دو ان کو، ان سے پیسہ نکالو، اس قوم کے اوپر لگائیں، اس ملک کے اوپر لگائیں، اس عوام کے اوپر لگائیں۔ کوئی نہیں اور پیسہ دے گا آپ کو مانگنے سے، یہ ایسے کوئی پیار سے مانگنے سے نہیں دے گا۔ یہ پکے چور ہیں، یہ پکے ڈاکو ہیں، اور میں واضح کہہ رہا ہوں، اور یہ جھوٹ بولتی ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جتنے کر رہے ہیں۔ کیوں کہ ہمیں دیکھتے دیکھتے تجربہ ہو گیا ہے، ہر چیز آن ریکارڈ ٹی وی کے اوپر، اس فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ہے، سب چیز ہے۔ جو جس نے بولا، ایک دن سچ جھوٹ بولا، دوسرے دن کچھ بولا، تیسرے دن کچھ بولا، یہ سب جھوٹے ہیں، سب فراڈی ہیں۔ لیکن خان صاحب آپ تو پڑھے لکھے ہو، آپ تو ایماندار ہو، آپ تو مکے کی ریاست بنانے والے ہو، لیکن ان کو سزا دے دو، ان کو لٹکا دو۔ اگر جو نہیں لٹکا سکتے ہو تو پھر ہم کس پہ بھروسہ کریں؟ کون آئے گا اس ملک میں؟ کوئی نہیں آئے گا۔ پہلی دفعہ ایک پڑھا لکھا بندہ صاف ستھرا ایماندار اس ملک کے اندر آیا ہے۔ خان صاحب اس پبلک نے آپ کے اوپر ایسے نظر لگا کے بیٹھی ہے جیسے ایک بھوکا پرندہ گوشت کی بوٹی کے اوپر نظر لگا کے بیٹھتا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے کہیں سے کھانا ملے۔ یہ قوم، اس ملک کی پاکستان کی عوام آپ کے اوپر ایسے نظر جما کے بیٹھی ہوئی ہے، بھی خان کب ان کو پکڑ کے ایسے اور لٹکا دے، ایسے نظر لگا کے بیٹھی ہے شکرے کی طرح۔ لیکن خان صاحب وہ آپ کے وعدے اسلام آباد والے وہ تو نبھا دو، وہ پورے کر دو۔ خدا کی قسم ایک کو لٹکا دو گے نا، ایک کو لٹکا دو گے تو یہ سب خود سیدھے ہو جائیں گے، یہ خود اپنی جیبیں جھاڑیں گے، بولیں گے نہیں ہوئے اس کو لٹکا دیا، یہ دے دو پیسے سارا مار، یہ تو لٹکانے والا بندہ ہے۔ سر آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، کامان دی ہے، کیوں نہیں حکم دے سکتے ہو؟ یہ حکم کیا عام آدمی کے لیے رہ گیا ہے؟ سر یہ میری ریکویسٹ آپ کے آگے
یہ ان چوروں کو لٹکاؤ، ان چوروں سے پیسہ لو اور لگا کے اس قوم کے اوپر لاؤ اور آپ لاؤ گے۔ اللہ حافظ۔